پاکستان پاکستان دل کی ہے یہی صدا، پاکستان پاکستان دل کی ہے یہی صدا، تیری عزتوں پہ ہم کر دے اپنی جان قرباں، تیری عزتوں پہ ہم کر دے اپنی جان فدا، سبز حلالی پرچم جان ہے ہماری، سبز حلالی پرچم جان ہے ہماری، پاکستان کی مٹی پہچان ہے ہماری۔ جناب معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب، ہم فکر، ہم سفر ساتھیوں، الحمدللہ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے؟ آزادی کی قدر اس سے پوچھئے جو قید ہے، امن کی قدر اس سے پوچھئے جو جنگ کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جنگ کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وطن کی قدر اس سے پوچھئے جو اپنے وطن سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، ہمارا وطن، ہمارا امن، ہمارا گھر، ہمارے والدین، ہماری مسجدیں، یہ قرآن پڑھنے کی آزادی، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے ملک کی آزادی پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ مکرمہ سے محبت تھی۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ کو یاد کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے، لہذا پاکستان سے محبت کرنا یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے۔ لیکن یاد رکھے، وطن سے محبت صرف یہ جھنڈا لہرانے کا نام نہیں، وطن سے محبت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائے، سڑکوں پر گندگی نہ پھیلائے، سرکاری چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، دوسروں کے حقوق نہ مارے، جھوٹ، دھوکہ اور چوری سے بچے، اور سب سے بڑھ کر کے اپنے ملک کے لیے ایک اچھا اور نیک انسان بنے۔ جناب ذی وقار، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، بہت سے لوگوں نے اپنے مال کو چھوڑا، کئی خاندان بچھڑ گئے، بہت سے لوگوں نے اپنے جانیں قربان کی، اور ہم ان کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ آج ہم اگر گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آؤ آج عہد کرے اس کو ہم سنواریں گے، آؤ آج عہد کرے اس کو ہم سنواریں گے، اپنے پاک کردار سے اس کو ہم نکھاریں گے، اپنے پاک کردار سے اس کو ہم نکھاریں گے۔ سامعین محترم، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارے، ہم نمازیں پڑھے، ہم قرآن پڑھے، والدین کی خدمت کرے، اساتذہ کا ادب کرے، چھوٹوں سے محبت کرے، بڑوں کی عزت کرے، اور اپنے ملک کے لیے فائدہ مند بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو آج عہد کرے کہ میں محنت سے پڑھوں گا، میں سچ بولوں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا، میں اپنے والدین کی عزت کروں گا، میں اپنے اساتذہ کا ادب کروں گا، میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے فائدہ مند انسان بنوں گا۔ توجہ 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 سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کا مستقبل صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل آپ ڈاکٹر بنیں گے، استاد بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، انجینئر بنیں گے، فوجی بنیں گے، افسر بنیں گے۔ اگر آپ نیک، ایماندار اور محنتی ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، اور اگر ہم جھوٹ، کرپشن، دھوکہ، بددیانتی اور سستی کو اختیار کریں گے تو ہمارا ملک کمزور ہوگا۔
اس لیے آج ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے مضبوط کریں گے. وطن کی شان ہم بن جائیں، وطن کی آن ہم بن جائیں، وطن کی شان ہم بن جائیں، وطن کی آن ہم بن جائیں. خدا نے جو دیا ہے ملک، خدا نے جو دیا ہے ملک، اس کی جان ہم بن جائیں. نہ صرف پرچم اٹھائیں گے، نہ صرف نعرے لگائیں گے، نہ صرف پرچم اٹھائیں گے، نہ صرف نعرے لگائیں گے. ہم اپنے کردار سے پاکستان سجائیں گے، ہم اپنے کردار سے پاکستان سجائیں گے. سامعین محترم، 14 اگست کے دن ہم خوشی ضرور منائیں، پاکستان کا پرچم ضرور لگائیں، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو امن عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنے، فساد اور دشمنوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.